وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ کی حمد و ثنا اور آقا انعامدار مدنی تاجدار دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین، اللہ کریم نے یہ جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ایک قانون بیان فرمایا ہے، ایک قاعدہ ہمارے لیے واضح فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے حضور کے غلاموں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، تمہیں قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ پانی اور اس کے اوپر بعض اوقات جھاگ آ جایا کرتی ہے، پانی نیچے رکھ جایا کرتا ہے، اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، لیکن کبھی اس جھاگ کو پائیدار نہ سمجھنا، بلکہ اصل چیز وہ ہے جو نیچے موجود ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے کوئی اور مایا چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے جھاگ ختم ہو جاتی ہے، یہ مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ہم پانی کے اندر کپڑے دھونے کے لیے سرف ڈال دیں یا پانی کے اندر اور کوئی چیز ایسی ڈال دیں جس سے اس کے اوپر جھاگ ابھر کر آ جائے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بلبلے، وہ جھاگ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پانی نیچے مستقل رہتا ہے۔ تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے حضور کے غلام، اے لا الہ کا ورد کرنے والے، اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے والے، کبھی ایسا وقت آ جائے، ایسا دور آ جائے کہ بظاہر تم مغلوب نظر آؤ، بظاہر تم پر کفر کی حکومت نظر آئے، بظاہر وہ تم سے زیادہ نظر آنے لگے، بظاہر ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، بظاہر ان کے قوانین مضبوط ہوں، بظاہر وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں نظر آئیں، لیکن کائنات کے اندر اصلیت دی ہے تو وہ محمد رسول کے غلام کو عطا۔ گھبرانا نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس مال و متاع بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، وہ ایٹمی دھماکہ بھی کر سکتے ہیں، وہ سپر پاور کہلاتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کبھی پریشان مت ہونا، میں نے کائنات کی حقیقت تمہارے دلوں کے اندر سمو دی ہے۔ تو بظاہر ان کی اس روب راب سے، اس دبدبے سے کبھی پریشان مت ہونا۔ تو یہ ہمیں حضور کی ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ پیغام حضور نے آج سے برسوں پہلے دے دیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدا غریبا، اے مومن حالات کو دیکھ کر پریشان مت ہونا، میری حدیث کو سامنے رکھنا۔ ان الاسلام بدا غریبا، جب میں نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کے نغمہ حمد بلند کیا تھا، میں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی اسلام غریب تھا۔ غریب کا مطلب یہ ہے اس وقت اسلام اجنبی تھا، اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہ پردیسی تھا۔ جو اسلام کا حامی بن جاتا لوگ اس کی مخالفت کرتے، معاشی لحاظ سے بھی مخالفت کی جاتی،
ویسے ذاتی طور پر بھی اس کی مخالفت کی جاتی تو اے مسلمان میری حدیث سامنے رکھنا، ان الاسلام غدا غریبا، یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تھا، چند لوگ جن میں ایک ابو بکر شامل ہے ابھی تک میرے جھنڈے کے نیچے آیا ہے، اب عمر فاروق غیروں کے گھروں میں ہے، ابھی عمر فاروق کانٹوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اے مسلمان پریشان مت ہونا، میں وہ ہوں کہ جو کائنات کی جان ہوں اور جان کائنات کعبہ شریف کے اندر سجدے میں ہے، حضور اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، وہ بدطینت انسان جس نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ایسی شخصیت جو ابھی سجدے میں ہے اس کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کائنات کے اندر دم موجود ہے میرے حضور کی وجہ سے موجود ہے، آپ سجدے کے اندر ہیں، کعبہ شریف کا ماحول ہے، کسی بد نصیب آدمی نے آ کر آپ کے کندھوں کے اوپر گندگی رکھ دی ہے، اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہستی وہ ہے جو نہ صرف اپنوں کے لیے رحم و کرم کی اپیلیں کرتی ہے بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت کا سائبان تانے ہوئے ہوتی ہے۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میدان حشر ہوگا، تمام امتیں جمع ہوں گی، تمام عالم انسانیت، تمام حضرت آدم کی اولاد حشر کے میدان میں جمع ہوگی، اس وقت وہ آدم کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اے حضرت آدم، اے ابو البشر، آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ کی اولاد سے نبی بھی پیدا ہوئے، آپ کی اولاد سے ولی بھی پیدا ہوئے، ہم سب آپ کی اولاد ہیں۔ آج اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کیجئے، یہ دعا کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ہمارا حساب جب شروع ہوگا تبھی یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ خدا کے لیے اس ماحول سے، اس میدان سے ہماری جان چھڑائیے۔ سورج سوا نیزے پر ہے، حضرت آدم کہیں گے میں آج کچھ نہیں کر سکتا، آج میں خدا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ نوح علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تمام انسانیت اکٹھی ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے آدم ثانی، اے تمام کائنات کے باپ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری سفارش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، ہمارا حساب شروع ہو۔ سورج ہمارے سروں کے بالکل اوپر ہے، ہمارا پسینے سے ہم شرابور ہیں، بدحال ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کیجئے ہمارا حساب شروع ہو۔ نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، آج میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے دروازے پر جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اے اللہ کے پیارے نبی، تم طور پر جا کر خدا سے وحی کلام ہوا کرتے تھے، تمہاری بات سنی جاتی تھی، بنی اسرائیلی آپ کی بڑی پیاری امت ہے، خدا سے آپ ہم کلام ہوتے تھے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، آج سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں معذرت کرتا ہوں، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کا دروازہ تلاش کرو۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہو، آپ کے پاس روح اللہ کا لقب ہے، آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے باپ کے بنا پیدا فرمایا ہے، آپ کی ماں کی بڑی عظمت و شان ہے، قرآن میں کئی بار آپ کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا آج آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے پیچھے والے بھی کچھ نہیں کر سکتے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک دروازہ تو میں بتاتا ہوں جہاں سے دنیا میں کوئی خالی نہیں لوٹا، تم محمد عربی کے دروازے پہ جاؤ، آج بھی خالی نہیں لوٹو۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اس کے پاس جاؤ جس کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے، جس کے لیے تم سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ تمام دروازوں سے نا امید ہو کر تمام نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کے دروازے پہ آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، تمام دروازوں سے ہو کر آ گئے، تمام نبیوں کو عرض کی، کوئی بھی آج ہماری مدد نہیں کر سکتا، تو حضور فرمائیں گے کہاں بھٹکتے رہے ہو، انا لہا، انا لہا، یہ تاج اللہ نے میرے سر پر سجایا ہے، آج تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ اپنا سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور عرض کریں گے یا الہی، لوگوں کا امتحان شروع فرما۔ تو اللہ کریم حدیث قدسی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، یا رسول اللہ اپنا سر کو اٹھائیے، سر تو دی، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ کیا مانگیں گے وہ تو حشر والے دن ہی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، فی الحال احادیث میں ہمیں یہ پتا ہے حضور ہم سب کے لیے یقیناً شفاعت مانگیں گے۔
اپنے ہر غلام کے لیے جنت مانگیں گے. تو وہ حضور جو کائنات میں بھی تمام لوگوں کے لیے مرجع و مأویٰ ہے، آخرت میں بھی ہمارے غموں کی نجات کا ذریعہ ہے، اس بے حیا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہستی ہے، گندگی اٹھا کر حضور کے کاندھوں پر لاد دی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، آ کر وہ گندگی آپ کے کندھوں سے اٹھا کر دور پھینکی اور ان کو فرمایا لعنت ہو تم پر، تم نے ایسی پاک ہستی کے اوپر یہ گندگی لاد دی ہے جو سجدے سے ساتھ اس بوجھ کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے. لیکن حضور نے اس وقت بھی اس کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. حضور نے اس وقت بھی اس کو یہ نہیں کہا جا تیرے اوپر اللہ کا عذاب آئے. حضور نے اپنی مہربانی فرماتے ہوئے اپنی وہ شفقت والی حس کو جگاتے ہوئے اسے کچھ نہیں فرمایا. اسی طرح آگے چلیے، آپ کو پتا چلے جب طائف کی وادی ہے، حضور اسلام کا پرچم لے کر وہاں جاتے ہیں، وہاں داعی بن کر جاتے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، حق کی طرف آواز دیتے ہیں. لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ سوچئے، مسلمانوں حضور ہیں، تمام امت کے والی ہیں، اگر چاہیں مٹھی بند کریں کائنات کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا. آپ نے اپنے مزاج کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرمائی. طائف کا محلہ ہے، حضور پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، حضور کے قدموں سے خون نکل رہا ہے. حضور اس وقت دکھ کے عالم میں ہیں کہ یا اللہ میرے جسم کی خیر ہے، میں ان کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لایا ہوں. اے اللہ اگر یہ ہدایت نہیں پاتے ان کی اولادوں کو سیدھا راستہ عطا فرما دے، وہ میرے غلام بن جائیں. اسی طائف کی بستی سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اسی طائف کی بستی سے میرے حضور نے جو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان میں غیرت مند مسلمان پیدا فرما دے، ان میں میرے غلام پیدا فرما دے. محمد بن قاسم اسی طائف کی بستی سے پیدا ہوا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سیال، لاجپال لاجپال. محمد بن قاسم اللہ کریم نے میرے حضور کی دعا سے وہیں سے پیدا فرمایا، جس نے ایک عورت کی آواز پر جو کہ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جا رہی تھی، ایک اپنی بہن کی آواز پر وہاں سے اٹھا اور اسلام کا بول بالا کر دیا اور یہاں آ کر راجہ داہر سے لڑائی ہوئی اور اسلام کا پرچم یہاں پر لہرایا. محمد بن قاسم طائف کی بستی میں پیدا ہوا. تو یہ میرے حضور کی دعا ہے، یہ میرے حضور کا کرم ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، دعا فرمائی ہے. تو آج اسلام یہ وہ وقت ہے جب اسلام غریب ہے، اسلام پردیسی ہے، اسلام اجنبی ہے، اسلام کو جاننے کے لیے کوئی راضی نہیں، اسلام کو ماننے کے لیے کوئی راضی نہیں. مکہ شریف کا ماحول ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سفر کر کے آئے، مکہ میں داخل ہوئے. اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے. ابو ذر غفاری جب مکہ میں داخل ہوئے، آتے ہی ان بدبختوں سے، مکہ کے سرداروں سے پوچھا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری یہ لفظ اپنے منہ سے ادا کر رہے تھے. انہوں نے ابو ذر کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا بے ہوش ہو گئے. جرم کیا ہے؟ صرف اس نبی کا اس نے کیوں پوچھا، اس آدمی کا اس نے کیوں پوچھا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یہ کہیں اس کا غلام نہ ہو جائے. لیکن ابو ذر غفاری وہاں پر رکے نہیں، حضور کی تلاش کا سلسلہ ختم نہیں کر دیا. بے ہوش تھے، اٹھ کر پھر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے. یہ اسلام کے لیے جذبہ، اسلام کے لیے محبت، حضور کے لیے وہ ان کے دل میں جو چراغ روشن تھے وہ کبھی مکہ کے کافر نہیں بجھا سکے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خون بھی اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے. جب آپ اسلام قبول کر چکے، حضور کے خادمین میں شامل ہو چکے، آپ کے چچا نے آپ کو پکڑ لیا اور کھجور کی چٹائی میں باندھ کر اس کو آگ لگا دی، اس کی دھونی دینا شروع کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح سے ٹارچر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضور کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اسلام کا پرچم تھامے رکھا، حضور کی غلامی کا بھرم بنائے رکھا.
حضرت عثمان کو ٹارچر کیا گیا، آپ نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کے بڑے بڑے سردار وہاں پر کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ آپ گویا تقریر کرنا چاہ رہے تھے، آج ہمیں تقریر کرنے کے لیے اسٹیجز مہیا کیے جاتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، لوگ ہمیں پروٹوکول کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ توجہ کیجئے، نظر دوڑائیے وہ کیسا ماحول تھا جب تمام نہ ماننے والے سامعین ہیں، تمام دشمن ہیں، سب جان دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، حضور کا نام لینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں بدبختو، حضور کے پاس آ جاؤ، امن چاہتے ہو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، آج بھی تمہارے لیے در رحمت کھلا ہے، آج بھی اگر حاضر ہو جاؤ گے حضور تمہیں اپنا بنا لیں گے، تمہیں حضور سینے سے لگا لیں گے۔ حضرت ابو بکر جب یہ کہہ رہے تھے، اٹھ کر آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، آپ کو اتنا مارا، البدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے ما یعرف وجهه عن انفه، حضرت ابو بکر صدیق کے رخسار اور آنکھ ناک ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، چہرہ اتنا سوج چکا تھا کہ وہ ناک کے ساتھ مل گیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا میں بری طرح زخمی ہوں، میں اس مرنے اور زندگی کی حالت میں ہوں، میں کشمکش میں ہوں، جب بھی آنکھ کھلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پانی دو، یہ نہیں کہتے تھے مجھے دوائی دو، پوچھتے تھے این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب بھی آنکھ کھلی یہ نہیں پوچھا کہ مجھے زیادہ تو نہیں لگی، میں اس زخم سے مر تو نہیں جاؤں گا، میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں، مجھے کسی طبیب کے پاس لے گئے ہو کہ نہیں۔ جس وقت بھی آنکھ کھلی حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں، اور حضور کا کرم بھی دیکھیے، تشریف لائے اور اپنے اس دیوانہ وار اس عاشق کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا، یہ میرا محب ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام جب شروع ہوا تھا بڑی اس کی مخالفت کی گئی، اس کو اجنبی سمجھا گیا، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جاننے کے لیے تیار نہیں، اپنی روح اور اپنے بدن میں اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں، دلی طور پر کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، چند سے لوگ ہیں جو حضور کے ارد گرد ہیں۔ آج اگر آپ ماحول میں نظر دوڑائیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا، بظاہر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور قریب اسی رپورٹ کے مطابق فرانس کے اندر جو انہوں نے گستاخانہ پہلے خاکے شائع کیے، میرے حضور کی سخت ترین توہین کی گئی، جب مسلمانوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا، مسلمان سڑکوں پر آئے، مسلمانوں نے احتجاجی دھرنوں کا جو سلسلہ شروع کیا، تو ان بدبختوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے متعصب رویے سے دور ہٹا لیں، بلکہ نہیں، انہوں نے پیرس کے اندر باقاعدہ اعلان کر کے، تو نیوز رپورٹ یہ ہے 3.7 ملین پیپل، یعنی ہماری گنتی کے نصاب سے 37 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے، ان کفار نے جنہوں نے خاکے شائع کیے تھے، 37 لاکھ پر نصیب ان خاکوں کی تائید کے اندر انہوں نے کافر اکٹھا کیا ہے۔ یہ اسلام کی غریب الوطنی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اسلام در در ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسلام چاہتا ہے مجھے گھر ملے، اسلام چاہتا ہے مجھے دل ملے، اسلام چاہتا ہے مجھے بدن ملے۔ آج ہم نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، حکمرانوں کے سامنے صرف اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے، صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے وقت ہے۔ یہ 57 ملک، 57 اسلامی ممالک دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہیں، لیکن ایک بھی اسلامی ماڈل کنٹری نہیں ہے۔ اپنا ملک دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر یہ حاصل کیا گیا تھا، کیا اس میں اسلامی نظام رائج ہے؟ کیا اس کی عدالتیں اسلامی قوانین کی پاسداری کر رہی ہیں؟ ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں انگریز کے اشارے پر ہیں۔ آج بھی رسول اللہ کے خلاف جو کارٹونز بنائے جا رہے ہیں،
آپ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ہمارے پاس کوئی منظم پالیسی نہیں ہے. ہماری حکومت اس حوالے سے بالکل نل ہے اور تمام ممالک اکٹھے ہو کر یہ نہیں کر سکتے کہ فرانس کا بائیکاٹ کر دیں. معاشی طور پر امپورٹ ایکسپورٹ کے جو تعلقات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. یہ اسلام کی غریب الوطنی نہیں, یہ اسلام کی بدحالی نہیں تو اور کیا ہے. آج مسلمان سو رہے ہیں, اپنے نبی کی عزت پر مر مٹ